مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے بڑی شاندار گفتگو کی ہے انہوں نے من بعدی کے اوپر، اور خوشی جس چیز کی ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہوسٹ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بار بھی اس بندے کی، جتنی دیر سے میں سن رہا تھا، انہوں نے اس بندے کو میوٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ بار بار ٹوک رہا تھا. یہ فرق ہے ہمارے لوگوں کے مزاج میں اور ان کی براڈز کے اندر. یہ کیا کرتے ہیں، ان کی براڈ پر جب مسلمان، اصولی طور پر تو میرا جو موقف ہے یا میری جو اسٹریٹجی ہے وہ تو میں نے پبلک کو پتہ ہے کہ میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ ان کی براڈ کے اوپر میں تو نہیں جاتا. ہوسٹ ٹو ہوسٹ جس نے بات کرنی ہے وہ کرے. مگر یہ ہے کہ ہماری ہوسٹ کی، یہ جو ساحل بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوسٹ ہیں، مگر انہوں نے اس بندے کو میوٹ نہیں کیا حالانکہ وہ ٹوک رہا تھا، اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کو یہ بہانہ ملتا کہ جناب ہے تسی یہ کر دیتا تھے وہ کر دیتا تھے، ان میں چلے آؤں. بڑی شاندار بات کی، اور قرآن کی روشنی میں بات کی، دلائل کی روشنی میں بات کی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب یہ عقیدہ بن چکا ہو، پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کر لیں، یہ اس سے وہ نتیجہ ہی نہیں نکالنے دیں گے، نہ ان کو سمجھ آئے گی بات کی. مگر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے گفتگو کے ذریعے کہ دلائل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نکھر کر عقیدے سامنے آتے ہیں. تو عام عوام کو یا سننے والوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں دیکھ سکیں، پرکھ کر کہ بھئی جو تعلیمات یا جو عقیدے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. تو میں یہ مبارکباد سب سے پہلے میں نے کہا میں ساحل بھائی کو دے دوں، دیگر آپ کو بھی بڑا پیار بھرا سلام. یہ نہیں آئیں گے جناب، یہ تو کرسٹل کلیئر چیز ہے. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر حق بھائی، آپ کے الفاظ ماشاءاللہ سے یہ میرے لیے اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جزاک اللہ. ایسے ہی رکھیں ساحل بھائی، اپنے مزاج کو ایسے ہی رکھیے گا اور اپنے طریقہ کار کو بھی ایسے ہی رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ یہ نہ صحیح تو سننے والوں میں سے کئی لوگوں کو فرق پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کدھر کھڑے ہیں اور ہم لوگ کدھر کھڑے ہیں. اور باقی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اپنا دفاع کا حق نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ظاہری بات ہے بدتمیزی کر رہا ہے یا کوئی ایسی زبان استعمال کر رہا ہے تو اس پر آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. یہ شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی ہے، قانون بھی، پوری دنیا کا سیلف ڈیفنس کی کیٹیگری میں. مگر یہ ہے کہ جو گفتگو آپ نے کی وہ بڑی مزے کی تھی ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب کمال بات یہ ہے کہ سورہ صف کی اس آیت سے جو من بعدی سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی یہ استدلال کیا ہے کہ وفات مراد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہیں آ سکتے جب تک وفات نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وفات کے بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ضروری ہے. یہ ان کا استدلال ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو احمد ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو کم از کم 500 پال وہ اگے تقریباً 1800 سال تو انہوں نے بھی زندہ مانا ہے. بھئی اگر وفات کے بعد ظہور ہونا ہے، متصل بات، ٹھیک ہے نا، متصل بات، تو 1800 سال تو مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی اگر مانے سورہ صف کے اندر تو وہ بھی نکل آتا ہے. اب یہ کہیں گے نہیں جی وہ اصل احمد پیشگوئی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے بھی ضمنی آتی ہے، بعد میں آتی ہے، پھر کمان گے، پھر ادھر جان گے، صاحب کے لاہ کے لگائیں گے، بے تکی بات کریں گے جس کا کوئی لینا دینا نہیں اصل کے ساتھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے کے مطابق، جو پہلی بعثت ہوئی ہے وہ تو محمدی نام کی بعثت ہوئی ہے، جلالی کی. احمد نام کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی، پیش گوئی ہے احمد نام کی. اب ان کے عقیدے کے مطابق وہ ہونی ہی تب ہے پوری جب مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا. تو اگر من بعد سے مراد موت لینا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، تو وہ تو مرزا قادیانی آ رہا جا کے اپنا 19ویں صدی میں. تو کم از کم 1800 سال تو ان کو ماننے پڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے ہیں. پھر اگر 1800 سال رہ سکتے ہیں تو 200-300 سال اور بھی بیچ پال وہ. یعنی عجیب و غریب قسم کی ان کی منطق ہوتی ہے کہ من بعد سے مراد. اب یا تو دونوں معنی خود مان رہا ہے،
میں سن رہا تھا وہ جو بھائی تھا وہ دونوں معنی خود مان رہا ہے کہ اس جگہ پر یہ معنی ہوگا، اس جگہ پر یہ معنی ہوگا، پھر مختص کیسے کر سکتا ہے؟ تو قطعیت کے ساتھ بات جو آیا ہے ظاہری بات ہے وہ کئی دفعہ زمان کے اوپر بھی معاملہ کرتا ہے نا، زمان کے حوالے سے بھی. تو ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو تھی، وہ بڑی زبردست. اور اس کے بعد آپ کا ایک اور نقطہ بڑا پیارا تھا، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہ بھی بڑا پیارا استدلال تھا آپ کا کہ آگے وعدے کر دیے اس پیشگوئی کے بارے میں کہ وہ پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ چیز ہو گئی ہے. تو یہ معاملہ ہے موسیٰ. اچھا پھر ایک اور بڑی پیاری، اچھا جو آیت اس نے پیش کی تھی نا اس قادیانی نے، وہ آیت اس کے خلاف جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام والی، یہ جو آپ نے لگائی بھی ہوئی ہے، ہاں یہ والی جو، ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ میرے خیال سے یہی آیت ہے، ہاں یہ وَلَقَدْ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. تو یہ آیت اس کے خلاف جا رہی ہے. اور جو معصومیت چیک کریں یا ذہول چیک کریں مرزا قادیانی کی زبان میں، مرزا قادیانی بھی کہتا ہے نا میرا ذہول، میری معصومیت چیک کریں کہ 10 سال تک چیخ چیخ کے مجھے کہا گیا کہ تم عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو میں نے پتہ ہی نہیں چلیا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، انہوں خبر ہی نہیں ہوئی. یعنی جی ڈیوٹی لگی ہے انہوں پتہ ہی نہیں. صاحب لاؤ ذرا، مذاق ہے کوئی؟ انی دیو مذاق ہے کہ کوئی شغل چھڑاپا چل رہا ہے کہ جس بندے دی ڈیوٹی انہوں پتہ ہی نہیں آئے گا میرے ذمہ کام لگا ہوئے تو فائدہ یعنی اس بات، یہ بات ہی کافی ہے کہ مرزا قادیانی کو اس منصب کے قابل ہی نہیں سمجھنا چاہیے. میں بڑی کرسٹل کلیئر بات کر رہا ہوں. مرزا قادیانی کہتا ہے 10 سال تک چیخ چیخ کے مجھے کہا گیا کہ تم عیسیٰ ابن مریم ہو، مینوں نہیں جو پتہ چلیا، یہ میری معصوم. ایک جملے میں تو کہتا ہے 12 سال تک، 12، اور ایک جگہ پہ کہتا ہے 10 سنین، 10 سالوں تک. آپ اندازہ کرو آپ کمپنی کے اندر ایسے بندے کو نہیں رکھو گے، آپ ایک منٹ کامن سینس ہے، آپ کمپنی کے اندر کسی ایسے بندے کو نہیں رکھو گے جو رسپانسبل نہ ہو، جو اپنا کام نہ کر سکے. اور نعوذ باللہ اللہ ایسے بندے کو کسی منصب پر رکھیں گے جنہوں پتہ ہی نہیں سی وہ دی ڈیوٹی کی ہے. یہ جملہ ہی کافی ہے قادیانیت کی بےخونی کرنے کے لیے، ان کے بخیے ادھیڑنے کے لیے، اور اس حبا منصورہ اور تار عنکبوت کو تار تار کرنے کے لیے کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو ذمہ داری دی جاتی. اور جو بندہ اپنی 22-24 سال کی عمر کے اندر ایک ذمہ داری ادا نہیں کر سکا کہ پیسے لے کے گھر آنا سی، پیسے لے کے گھر آنا سی، وہ بندہ وہ نہیں کر سکا. تم کہتے ہو ہم اس کو نبوت کے منصب پر بٹھائیں گے. وہ یار 2 ہاتھ جڑے نے. تمسخر چھوڑو، اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کرنا چھوڑو. خدا را کوئی عام احمدی سن رہا ہے، غور سے توجہ سے کرو، ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر میں کسی کام والی آتی ہے نا، وہ ٹائم پہ نہ آئے، گیسٹ آئے ہوں اس دن نہ آئے، شادی والا گھر ہو اس دن نہ آئے، آپ اس کو اگلے دن فارغ کر دیتے ہو. تو کس بنیاد پہ آپ یہ کر سکتے ہو؟ جی بات کریں ذرا، جزاک اللہ. بھائی آپ موجود ہیں کہ نہیں؟ علی بھائی جی جی بھائی، جی جی میں بات سن کریں، ٹرانسفر سسٹر بھی آئے ہیں، میں ذرا ڈرائیو کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. نہیں عامر بھائی بات کر رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، میں وہ سن رہا تھا ماشاء اللہ. بالکل یہی وہ درد دل ہے جس کی وجہ سے یہ سارے صاحبان دن رات ایک تو عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ جتنے بھی قادیانی ہیں جو بیچارے ایسے ہیں جن کا قصور یہ ہے کہ صرف وہ قادیانی گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. تو اگر وہ بھی اس حوالے سے کوئی غور و خوض کریں تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اور انشاءاللہ ہدایت ان کا نصیب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. کلٹ بسٹر سسٹر السلام علیکم. مزید کوئی دوست بات کرنا چاہیں؟ عامر بھائی موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. وعلیکم السلام. سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، لیکن میں نے آپ کی گفتگو سے سمجھ گئی ہوں کہ کیا ہوا تھا. تو السلام علیکم عامر بھائی.
वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं? खैरियत से? गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बस ये बताने आई थी, मुझे नहीं पता था आमिर भाई आप भी बैठे, मैंने बाद में देखा। मैं तो बस ये बताने आई थी कि ये परसों की बात है, ये जो कल जो प्रेशस आई थी ना लड़की जिससे मैं बात कर रही थी, वो तो भाग गई बेचारी बाद में। हालांकि मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी प्यार से बात की, उसको मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने ना हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। इनका डर है इतना है अभी मुझसे कि अब ये, क्योंकि पहले मैं ऊपर नहीं आती थी, मैं घबराती थी, तो फिर इन्होंने मुझसे कह के कि आप जाया करें, आप बात किया करें। तो अब क्योंकि मैं जब थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू कर लेती हूँ जहाँ पे मैं काउंटर जवाब या क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ, तो अब इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और कल वो जो लड़की जिससे मैं बात करती थी उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। चले, एक मुझे इससे कोई मसला नहीं है, मुझे मसला इस चीज़ से कि जब मैं अपने घर वालों से बात कर रही थी मैं आपको बताने लगी हूँ कि कैसे ये लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं और क्यों जमाते कादियान सिर्फ पाकिस्तानी बेचारे जो थोड़े से हमारे मासूम लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, उन पर सिर्फ इनका जादू चलता है। बाहर यूरोप में क्यों नहीं किसी को पागल बना पा रहे। मैं बात करी थी घर वालों से तो फिर से वही टॉपिक छिड़ा कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जी उनको अल्लाह ताला ने बताया नाउज़ुबिल्लाह कि वो अल्लाह के बेटे हैं। तो उस चीज़ पे से मेरी बहस चल रही थी। तो मेरी जो मतलब बुज़ुर्ग हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें तरबियत दी है, तालीम दिलवाई है, ऐसा कोई नहीं है कि बेचारे अनपढ़ हों। तो मुझे काउंटर जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला खुद कहता है कुरान में नाउज़ुबिल्लाह कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। अच्छा, मैंने पूछा कि मैंने उनको बोला कि आप मुझे दिखाओ अल्लाह ने कहाँ लिखा है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पैदा इंसान एक दूसरे को खुद ही करते हैं हम लोग, अल्लाह हमें रूह डालता है सिर्फ। दैट्स ऑल आई नो। मुझे अपने बचपन से इतना ही पता है जो आप लोगों ने खुद सिखाया है कि मियाँ बीवी होते हैं, शादी करते हैं, उनकी औलाद होती है और माँ बच्चे को खुद पैदा करती है, अल्लाह ताला सिर्फ उसके अंदर रूह डालता है। तो कहने लगी नहीं कुरान में लिखा, अल्लाह खुद कहता है कि मैं पैदा करता हूँ, तो मैं तुम्हारा पैदागार हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, पता नहीं। अच्छा, मैंने वो खोली, मेरे ख्याल से चैप्टर 15 थी, मैं भूल गई हूँ अभी कौन सी आयत थी, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें क्रिएट किया और उससे मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया। अब देखो उर्दू में जब इसका तर्जमा करते हैं तो ये कर देते हैं कि अल्लाह कह रहा है मैंने पैदा किया, लेकिन वही चीज़ जब मैंने इंग्लिश कुरान में देखी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखी तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में कि आई क्रिएटेड यू। अल्लाह ने नहीं कहा कि आई गेव बर्थ टू यू, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये लफ्ज़ों के साथ ऐसे खेलते हैं कि ये, और हदीसों में भी यही करते हैं, ये बाकी कुरान की ट्रांसलेशन में भी यही करते हैं कि जो उर्दू का ऐसा लफ्ज़ होता है ना, जैसे खातमुन नबीन का भी यही करते हैं वो कि आप जी वो मोहर है। वो मोहर कैसे है कि अगर आपको कोई कहे कि इल्म तो इस इंसान पे ख़त्म है, तो क्या आप पर इल्म ख़त्म हो गया? इसका तो मतलब ये है ना कि आप में बहुत इल्म है। ऐसे ये करते हैं और ये ऐसे लफ्ज़ों के साथ खेलते हैं। और मैंने इनको अपने घर वालों को परसों पकड़ा है और मैंने इनको फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखाया। मैंने कहा यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड, और आप लोग जो कहते हो ना अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस चीज़ को कहना भी बंद कर दो, क्योंकि फिर मेरे साथ जैसे अल्लाह ताला फिर ये क्यों कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अल्लाह ताला अपने आप को माँ के बराबर रखता है, कभी बाप के बराबर रखता है, तो फिर अल्लाह ने हमें पैदा ही किया होगा ना। मतलब वही ईसाइयों वाली बातें स्टार्ट होगी मेरे घर में। तो बस मैं ये कहने आई थी, और मैं थोड़े, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई जवाब हो तो मैं हर वक्त कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं और ज़्यादा सीखूं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहन बात यह है कि जिस चीज़ का अल्लाह ने इनकार किया ना, वो तवल्लुद का किया है। यानी जिस तरह सूरह इखलास के अंदर, सूरह अल इखलास के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है लम यलिद व लम यूलद, कि उससे कोई जना नहीं गया, ना वो किसी से जना है। ये उसकी सिफ्त नहीं है। खल्कियत करना या इसी तरीके से किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, ये उसकी सिफ्त है। बदी उस समावात, अल मुब्दी उसको बोला जाता है, अल बदी उसका नाम है, अल खालिक उसका नाम है। इसी तरीके से अल्लाह की ज़ात ने अपने लिए जाअला के वर्ड भी इस्तेमाल किए। सारे वो वर्ड्स हैं जो क्रिएटर के तौर पर सामने आते हैं, ठीक है। और यानी अदम से वजूद में
عدم محض سے کسی چیز کو وجود کے اندر لے کر آنا. یہ جو پیدا کرنے سے مراد یہ جو ہم لیتے ہیں پیدائش، برتھ، یہ چیزیں تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار بیان کیا نا، 2 قسم کی تخلیق کا ذکر کیا. اب یہ جو آپ ذکر کر رہی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک ورڈ یوز کیا ہے تخلیق کا، تولید کا نہیں ورڈ یوز نہیں، یا تولد کا ورڈ یوز نہیں کیا. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 6 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو بریفلی ایکسپلین کیا. سورہ الزمر ہے، یہ 39 بنے گا چیپٹر، اور ورس ہے 6. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، گریجول سٹیجز میں، تخلیق کے بعد تخلیق. جیسے پری نیٹل سٹیجز میں ماؤں کو چیک اپ کے لیے جانا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے، اس کی پوزیشننگ ٹھیک ہے، اس کا سائز ٹھیک ہے، اس کی ہارٹ بیٹ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں. فی ظلمات 3، 3 ڈارک لیئرز کے اندر. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب. لہ الملک، اسی کی ملکیت ہے. لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، پس تم کہاں گھومتے پھرتے ہو، یعنی کہاں بھٹکتے ہو. یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو اپنی طرف منسوب کیا اور کس کو نہیں. اور جو ابنیت ہے اس کا جا بجا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کھانے کی طرف توجہ بتائی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا قول پیش کیا، تو یہ رد ہے قرآن کا صاف طور پر. اصل میں مسئلہ قادیانیت کے ساتھ یہ بن گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو انت منی بمنزلت ولدی کے الفاظ استعمال کر دیے الہام میں کہ میری اولاد کی منزلت پہ ہے، اسی طریقے سے اطرت کے لفظ استعمال کر دیے اور مختلف قسم کے خدا کا بیٹا ہونے کے، اس کی منزلت ہونے کے لفظ استعمال کیے. اب ضرورت یہ پیش آئی کہ اس کو جسٹیفائی کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے کسی براڈ کے اوپر دوستوں کو کہتے سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مہان ملحد مربی ہے سلیم ککڑ، وہ جو سلیم ککڑ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں بھی کہا جا سکتا ہے یہ چیزیں. اس طرح کے جملے قادیانیوں نے بولنا شروع کر دیے پراڈوں کے اوپر. یہ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس بہتان عظیم کو جسٹیفائی کر سکیں. یہ ہے مسئلہ سارا. ٹھیک ہو گیا بہن؟ تو اس لیے یہ ورڈ تو یہ اس طرح کے بلنڈر مارتا ہے. جی بھائی بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ بات جاری رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ بات کریں اور یہ آپ کو بلاک کریں گے. اب یہ دیکھیں نا، مجھے تو جاب سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے جب میں کمنٹ کے اندر کن ٹٹوں کو اور یہ جو جیب کترے ہیں ان کو تل ملاتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تیر جو ہے وہ صحیح نشانے پہ جا کے لگ رہا ہے. اب ان کا وجود ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ثبوت کا باعث بنے گا نا. یہ چیزیں جواب نہیں دینا، اسکرپٹ ان کو دے دی ہوئی ہے کہ جا کے چیپا چیپی کرتے رہو برڈوں کے نیچے جا کے، تمہارے نصیب میں یہی لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جناب فون تے جناب انگلا مار مار کے تھلے کمنٹ کری جانے نے تے رولا پانا ہے. بھائی اتنی سی بات ہے، ان کا نصیب میں یہ ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے تو آپ کو بلاک کریں گے. ہمارے نصیب میں ہے اللہ کے حکم سے کھل کے بولنا، دلائل پیش کرنا اور ان کو للکارنا. ان کے نصیب کے اندر ہے آئیڈیاں بدل کے نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر جناب ٹکا ٹک کرنا کہ جناب فلانا زندہ باد تے فلانا زندہ باد تے فلانا زندہ باد. یہ ان کی اوقات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے یہ. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا سسٹر، یہ آپ کو بلاک کریں گے. بلاک کرنا بھی اس چیز کی تصدیق ہوگی کہ یہ ہاں اللہ یہ کہ آپ نے بڑے سلیقے اور طریقے سے ساری بات رکھیں گی تو یہ بلاک جب کریں نا تو تب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. یہ ہے. کل سسٹر آپ نے براڈ پہ بات کی ہے اور جو آپ نے وہ کرسچن سسٹر سے وہ بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں اور ہمیں ہمارے پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں ادھر عیسائیوں کے نزدیک نہ جائیں کیونکہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا ہوا ہے
وہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی اس کو، اس کے لیے میں آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گا، اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے ان سے بات کی. لیکن ہدایت مل جانے والا ہے، جو بندہ ان کو ہدایت دے تو دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ نے اپنی بھرپور کوشش. جی بہت شکریہ بھائی. میں تو بعد میں بھول گئی تھی آپ لوگوں سے فیڈ بیک لینا، اور میں نے کہنا تھا کہ کبھی کوئی کمی پیشی ہو جائے تو آپ لوگ مجھے بعد میں سمجھا بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں. میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ہم بات کریں دین کی اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، تو بات ہونی چاہیے سیدھی سیدھی نا. تو کچھ چیزوں کا بھی مجھے اتنا علم نہیں ہے، اور میں نے کبھی ڈیبیٹ کی بھی نہیں ہے. سچی بات بتاؤں میں آپ کو، زندگی میں نا ابھی ہمارے یہاں پہ قادیانیت میں ایک ہوتا ہے کہ تقریر میں حصہ لیتے ہیں بچے، اور پھر اس میں انعام ملتا ہے. میں نے کبھی وہ بھی نہیں کیا، میں نے لائف میں کبھی کسی کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کی ہے. تو کچھ چیزیں میں کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں، جو مجھے بعد میں یاد آتی ہیں کہ یہ مجھے پتہ تھا لیکن اس وقت نہیں آیا دماغ میں. تو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا، میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گی انشاءاللہ. اچھا باجی، آپ نے چونکہ اب فرمایا ہے کہ مجھے بھی گائیڈ کریے گا، اس وجہ سے میں بول رہا ہوں. ویسے ارادہ نہیں تھا میرا کوئی بیچ میں بولنے کا. میرے بھائی یہ جو محترمہ آپ نے لوگو لگایا ہوا ہے نا، یہ قادیانیوں کا لوگو ہے. نہیں تو بھائی، یہ نا مفتی صاحب یہ نہیں ہے، یہ اچھا سسٹر سن تو کنورٹ ہے. لینا، اچھا سن تو اچھا. لینا، سن تو لینا، میں عرض کر رہا ہوں. اصل میں یہ لوگو قادیانیوں نے بنایا تھا اور مسلمانوں کے اندر چھوڑا ہے، اور ہمارے بولے بالے مسلمانوں نے انے واہ جو ہے نا اس کو پھر استعمال کرنا شروع کر دی. اس کے اندر آپ کو یہ درمیان کے اندر جو مینار نظر آ رہا ہے نا، یہ قادیانیوں کا مینارات المسیح کی علامت ہے، اور وہ جی ہے. پیارے بھائی مجھے پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے، میں تو قادیانی رہی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ قادیان کا مینار ہے. ابھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب آپ اس پہ لوگوں پہ کلک کریں گے نا، تو آپ کو لکھا آئے گا کہ احمدیت ڈی کوڈڈ. یہ ہمارا ایک پورا گروپ ہے جو ہم روز ایک ساتھ تقریباً 12 گھنٹے کبھی 14 گھنٹے بیٹھتے ہیں. جو سیکر بھائی پہلے جی بابر میں بھائی عرض کرتے کر تھے. رہا ہوں باجی، جی جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ سے پہلے دن ہی ملاقات اس براڈ پہ ہو رہی ہے، تو ہم تو ادھر ادھر نہیں بیٹھتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی ہسٹری بھی پتہ ہے کہ یہ لوگو بنایا کس نے، اور کس تناظر میں بنایا، اور کہاں سے چلا، اور کن لوگوں نے چلایا، سب جانتے ہیں. آپ نہیں جانتی، تو گزارش یہ ہے کہ وہ بھی سن رہے ہیں بیٹھ کے بڑی توجہ سے، اور اندر سے خسیانی ہنسی بھی ہنس رہے ہیں کہ دیکھا ہم کتنے کامیاب ہو گئے ہیں، کہ لوگوں کو ورگلایا ہم نے، اور جس طرف ان کو ہم نے چلایا ادھر یہ چل پڑے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جی کہ شیطان تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، اس کے خطوات کے اوپر نہیں چلنا. یہ تمہیں کان سے پکڑ کے جدھر لیے چلتا ہے ادھر نہیں چلنا، کوئی اپنی سینس بھی یوز کرنی ہے. اب یہ لوگو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قادیانیوں کی مخالفت کے اندر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی اس سازش کو سمجھا نہیں، اور انے واہ اس سازش میں گرفتار ہو گئے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بھائی کون تبلیغ ہاں، کرے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس لوگو کے اندر جو مینارہ ہے نا اس کو الٹا کر دیں. اس مینارے کو اگر یہ مینارہ رکھنا ہے، مطلب یہی لوگو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس مینارے کو الٹا کر دیں یا اس کو کریش کر دیں، اس کے اندر توڑ پھوڑ کر دیں، تاکہ ایک پھر مسلم ہونے کی ایک علامت بھی اس کے اندر آ جائے کہ دیکھو جی ہم نے اس کو دلائل کے ذریعے توڑ دیے، قادیانیت کو ختم کر دیے دلائل کے ذریعے، تو وہ ایک سلوگن بن جاتا ہے. تو جی بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس دیکھیے سمبلزم ہے ایک، اور ہمارے پاس تو بہت ساری براڈ پہ قادیانی آتے ہیں، اور خاص کر کے بہنیں آتی ہیں. میں بھی اسی براڈ پہ جب جاتی تھی، جس کی یہاں پہ میں نے بھی جن کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں آج بھی، وہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مجھے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے سنائی تھیں، اور انہوں نے ہی مجھے سوچنے پہ مجبور کیا تھا. کوئی وہ تبلیغ کریں، کوئی اپنی اسلام کی، کوئی قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر رہا ہمارے گروپ میں. تو میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، کبھی آپ آئیے گا
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وہ سارے گروپ دیکھے ہوئے ہیں، میری جی باجی، میری بہن، چھوٹی بہن، بڑی بہن، یہ سب جانتے ہیں، ہم سارے معاملات جانتے ہیں۔ آپ سے میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے دن ملاقات ہوئی ہے، نہیں آپ ہمیں نہیں جانتی، ہم آپ کو نہیں جانتے، لیکن جو باتیں آپ کر رہی ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ڈیپلی جانتے ہیں، بڑی گہرائی سے جانتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب باجیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اتنی پھر گفتگو کی جائے۔ میں نے عرض کیا نا، میں نہیں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب آپ نے فرمایا کہ آپ میری اصلاح کریں کہیں پر میں غلط ہوں، تو وہ تو میں نے کوشش کر لی، اب کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب رولا یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں اور کروانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کی اصلاح مانتے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ یہ وہاں پہ پیش آ جاتا ہے، کرنی ہم نے اپنی مرضی ہی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت ہے کہ مطلب یہ کہ یہاں تو پھر بندہ اتنے نعرے نہ لگائے جی میری اصلاح کرو جی، نہیں بھائی، میں یہ تو بندہ یہ کہے کہ بھائی جہاں پہ میں لگا ہوں، جیسے لگا ہوں میں ٹھیک ہوں، نہیں یہ طریقہ کار۔ میں بھائیوں کی بہن ہوں، میں بھائیوں کی بات مانتی ہوں، میں ہٹا دوں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ کار ہے یہ۔ جی تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگوں ہم نے کافی دوستوں کے تبدیل کروائے ہیں، یہ قادیانیوں کا بنایا ہوا ہے، اور یہ قادیانیوں کی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کو سمجھیے اور اپنا کوئی لوگو ایک الگ سے بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی جماعت، اپنا فرقہ، اپنا جو آپ کا اکیڈمی ہے یا کوئی جو بھی ہے، تو اس کا اپنا ایک سلوگن پھر بنائیے، کوئی ایسا جس کے اندر جھلکتا ہو کہ بھائی قادیانیت کی مخالفت۔ یہاں پہ قادیانیت کی تائید پائی جا رہی ہے اس سلوگن کے اندر، اس لوگو کے اندر، اس علامت کے اندر، اس نشان کے اندر۔ یہی نشان قادیانیوں کے جھنڈے کے اندر بھی ہے، یہی نشان آپ لوگو اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی جا کے سرچ کر لیں احمدیہ لوگوز، گوگل کے پہ جائیے، آپ کو سینکڑوں لوگوز کے اندر یہ والا نشان نظر آئے گا۔ جی تو یہ بات ہے کہ ایسے تو نہیں ہم بھائی منہ اٹھا کے چلیں پہلے میری بہت شکریہ، میں چینج کر دوں گی بھائی، کوئی بات نہیں، اگر میں نے آپ کی دل آزاری کی ہو تو بہن میری بات سنیں، بہن میری بات سنیں، مشورہ آپ نے مانگا تھا، اصلاح کا آپ نے کہا تھا، ایک مسلمان بھائی کا یہ فرض بنتا ہے، انہوں نے مشورہ دے دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ بہتر سمجھتی ہیں آپ اس پر عمل کر لیجئے گا، جیسے آپ مناسب سمجھتی ہیں اس کو لے کے چلیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ مشورہ آپ نے اصلاح مانگی، مشورہ مانگا، ان کی طرف سے مشورہ آ گیا، اب آپ بھی سمجھدار ہیں، وہ بھی اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں، اور آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی سلسلہ لے کر چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں، میرے خیال سے اصلاح ہو گئی، مشورہ آ گیا جی۔ اگلے سال کہہ رہے ہیں جی 1 لاکھ کے قریب، 10 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ بیعتیں ہو جائیں گی، یہ قادیانی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، 10 لاکھ کے قریب، لاکھوں میں آ گئی یہ بات جی امیر 10 بھائی۔ لاکھ، جی 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بیعتیں ہوں گی۔ اچھا، چلو شکر ہے، یہ کچھ آپ لوگوں کی مفتی صاحب اور آپ لوگوں کی یہ جو اس کی ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں اور ان کی رد قادیانیت کرتے ہیں، اچھا کروڑوں سے تو آپ لوگوں نے بات اتار لی ہے، لاکھوں میں انشاءاللہ آگے بھی اللہ خیر کرے گا، کیونکہ پہلے تو مرزا طاہر صاحب کروڑوں میں کرتے ہوتے تھے نا، جو میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ 4 کروڑ 5,36,000، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بیعتیں ہو گئی ہیں صرف ان میں۔ وہ قبرستان بھی شامل کرتے ہیں نا اس میں، میرا ایک قادیانی دوست تھا، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں گھس کے فارم کے اوپر ان کے نام بھی لکھ لیتا تھا، میں کہا کی کر رہے ہیں، کہندا وہ رات کو پھر ساری خبر دینی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں سے ہم نے بیعتیں کروا لی ہیں، ان قبراں چھوٹ کے کیڑا دسے گا کہ جی میں کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ ایک اور بھی ان میں یہ آپ کی بات صحیح ہے عامر اکبر، یہ بھی بڑا ڈرامہ ہے ادھر، جیتے جی بندے کا نہیں کہیں گے، بندہ مر جائے، یہ بھی قادیانی تھا، وہ بھی قادیانی تھا، وہ فلانا جو اولاد بھی قادیانی تھا، وہ فلانا بھی، ہر ایک بندے کا علامہ اقبال کے پیچھے بھی کبھی الفاظ یہ بول دیں گے، ہر بندے کے پیچھے، لیکن جیتے جی کوئی نہیں ان کے ساتھ ہوتا۔ گوگل ان کی وہ کرے تو ٹوٹل یہ 10 ملین سے نیچے 1 کروڑ یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، گوگل کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط نمبر ہے اور ان کے 16 فرقوں کا نمبر ہے جو ان کے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے تو اس دن میں مفتی صاحب کی ڈیبیٹ سن رہا تھا
مفتی صاحب ایک جگہ کہیں 24 فرقے ان کے بتا رہے ہیں. وہ ابھی ایک براڑ سن رہا تھا خان صاحب، وہ جی پی ٹی آئی کا وہ ہوا ہے نا، وہ کچھ بندے شہید ہوئے ہیں، تو وہ جی کہہ جی رہا تھا جی کہ ہمارے اس میں نا پتہ نہیں 15 بندے ہمارے احمدیہ کے شہید ہوئے ہیں. چلو اچھا یہ اپڈیٹ کا مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی. اچھا ماشاء اللہ. جی 15 تو ڈیپ پھر اسٹیٹ اور صاحب کم آپ، ہو گئے. جی سوری جی علی ڈیپ بھائی اسٹیٹ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو، السلام علیکم جی، ساحل بھائی کو السلام علیکم، عامر بھائی السلام علیکم جی. وعلیکم وعلیکم السلام. جی میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں سر آپ کی براڈ پہ، اور میں کوشش کرتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں آپ سے. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، کچھ لکھ لیتا ہوں، کچھ جلدی میں جو ہے وہ آپ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو کچھ نوٹ نہیں کر سکتا. اچھا میرا سر آپ بھائیوں کا سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. عامر بھائی کی بات سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے تحمل سے اور سمجھایا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر عامر بھائی، آپ جب کسی چیز کا بات کرتے ہو نا، حوالہ دیتے ہو، مطلب کوئی چیز آپ بتا رہے ہیں نا، تو بعض اوقات دیکھیں جو جن کو علم ہوتا ہے وہ ٹوٹلی کچھ بیک گراؤنڈ آپ بتا دیا کریں کہ یہ آپ نے آیت جو پڑھی ہے یہ مطلب کون سے سپارے سے، یا اگر آپ ریفرنس دیتے ہیں حدیث کی تو جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو بتا دیا کریں، جو میرے جیسے بندے ہوتے ہیں جو نوٹس لکھ رہے ہوتے ہیں نیچے، تو کچھ ریفرنس دے دیا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا کریں تاکہ ہم بھی سمجھیں، اور کل کلا کو ہمارا کوئی واسطہ ہو پڑے کسی کے ساتھ تو ہم جو ہے وہ پراپرلی ایکسپلین کر سکیں. جو سوال میرا تھا سر وہ یہ تھا کہ میں جو ہے وہ زیادہ تر میں لکھتا ہوں فیس بک پر، بولنے کا تو اتنا موقع نہیں ملتا. وہاں پہ ایک گروپ ہے جسے جیوش اور کرسچین کمیونٹی، اور وہاں پہ جو ہے نا میں نے وہ جوائن کیا ہوا ریلیجیس گروپ ہے نا، تو وہاں پہ ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ جیوز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ کرسچین بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو سر پتہ ہی ہے کہ جتنا پروپوگنڈا جو ہے وہ ہمارے اسلام کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور کچھ پیڈ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں، مطلب قرآن مجید کی آیت لے لی، اس کا کچھ چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا، اور اسی پہ جو ہے نا وہ پھر وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تو اب میرا جو ایکسپیرینس ہوا سر یہ ٹک ٹاک میں بالکل نیا ہوں ٹک ٹاک میں، تو یہاں پہ جب میں اسکرول کر رہا تھا تو میں یہ ان کی براڈ پہ بھی گیا جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلام کی نفی کرتے ہیں، کرسچین لوگ جو ہیں. میں ان کو کرسچین تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ جو ہے نا اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جس میں علم کم ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ لیں پنجابی میں جھکتے ہیں زیادہ لگاتے ہیں یا اگلے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں نا. اچھا میں وہاں پہ کر رہا تھا بات، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو بھی اپنا وہ پیش کرنا ہے آپ یا تو بائبل سے پیش کریں یا قرآن مجید سے پیش کریں جس کا میں جواب دوں. تو قرآن مجید سے جو انہوں نے آیتیں پیش کی، ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی، ان کا تو میں نے ان کو پکڑ لیا، لیکن وہ بار بار جو چیزیں لے کے جا رہے تھے احادیث کی طرف. اب احادیث کا میرا نالج آپ کہہ رہے نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہ ہو، کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں جی. یہاں پہ میں وہ اپنی بزنس کرتا ہوں، لیکن میں پچھلے 4-5 سال سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس علم ہے، میں عیسائی ملک میں رہتا ہوں جی، تو اس کو میں آگے پہنچاؤں، اس کو میں آگے پھیلاؤں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ احادیث پہ جب وہ مجھے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو احادیث پہ میرا جو نالج ہے وہ 0/0 ہے، اور وہ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جس پہ میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیسی چیز یہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا. تو بعض کی میں نے پھر تھوڑا سا اسٹڈی کی تو آگے جا کے راوی کا وہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں سر بتائیے کہ پھر میں کیسے علم حاصل کروں، کیونکہ میں بزنس مین ہوں، زیادہ ٹائم میرا بزنس پہ ہوتا ہے، لیکن شام کے 4-5 اسٹیٹ بھائی گزارش ہے کہ آپ شارٹ بات کریں، وہ شارٹ سوال کریں، وہ سوال آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. جزاک اللہ. سوری سر، میں چلیں اس کو میں بائنڈ اپ کرتا ہوں. اچھا جو یہ میری پکڑ کرتے ہیں وہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ تو میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں نے اسٹڈی کیا 3 سال نا ان کی کنگ جیمز اور RSV اور، لیکن احادیث پہ میرا اتنا علم نہیں ہے. تو اس بارے میں سر مجھے آپ کوئی مشورہ دیں، میں کیا ایسی چیز اسٹڈی کروں کہ میں یہ جو وہاں پہ مجھے پکڑتے ہیں پھر میرے پاس وہ اس کا علم نہیں ہوتا، نہ میرے پاس وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی،
تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ فی البدی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایکسپلور کرو، اس میں جاؤ. تو اس کا مجھے آپ کوئی حل بتا دیں. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. آپ میوٹ کریں عامر بھائی، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو. ہاں مختصر ہی رکھ لیتے ہیں، دیگر بھائی بھی آئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی بات ضرور کریں. اس کے تو دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو اہل الذکر ہیں ان سے پوچھا جائے، کوئی اسپیسیفک حدیث ہے، کوئی اسپیسیفک کوئی اعتراض ہے، اس کو سامنے رکھا جائے ان کے، اور ان سے پوچھ کے اس مسئلے کو حل کروایا جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ اصولی بات ہی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے اس کے پاس مکمل علم نہیں ہو سکتا، یہ بشری حقیقت ہے. خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جو علم والا ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا سلسلہ تو پھر اسی طریقے سے چل سکتا ہے کہ یا صاحب علم سے پوچھا جائے جو آپ سے زیادہ آپ کو لگتا ہے علم والا ہے. اور پھر ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ خود ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل انٹرنیٹ ہے، سرچ انجنز ہیں، تو اس میں پھر جو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو جب بھی گفتگو اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پیش کیا جائے اور سیکھنے سکھانے کے معاملے کو لے کے چلا جائے. اس میں جب کوئی ایسی حدیث آئے جس کے اوپر آپ کی ریسرچ نہیں ہے، تو پھر اس ایک حدیث کو لے کے ریسرچ کی جائے. دن کے اندر 1 گھنٹہ ہم لوگ ادھر ادھر نکال لیتے ہیں، تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کے لیے مختص کیا جائے. اس میں جو پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ سارے دن کے اندر یا اگلے دن کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک کو مختص کر کے اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اس کے تمام پہلوؤں کو اپنا پیش نظر رکھا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے. اس طرح کرتے کرتے اگر یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ڈیلی ایک حدیث کے اوپر جو اعتراض کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھ لیں 1 مہینے کے اندر 30 ہو جائیں گی اپروکسیمیٹلی. اور کرتے کرتے جو ہے آپ سلسلہ جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا. یہی طریقہ ہے بھائی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ. جی، احمدیوں سے جو آپ کو پتہ ہے وہ گرامر ٹوسٹ کرتے ہیں سر، اور وہاں پہ کرسچینز جو ہیں عربی کی آیات سر، عربی اور جو اردو گرامر ہے، اس کے لیے بھی کوئی کتاب، کوئی کتب، کوئی ایسی چیز تجویز کر دیں کہ تاکہ جو ہے نا ہم کوئی ویب سائٹ سر، جب مطلب کسی نے کوئی آیات پڑھی ہے اس کو ٹوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے کبھی کبھی آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، تو آپ کی نظر میں سر کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جو اتھینٹک ہو، جہاں پہ جا کے جو ہے وہ ٹرانسلیشن دیکھی جا سکے، تاکہ وہ ٹوسٹ ہونے سے، جو ٹوسٹ کر کے ترجمہ بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لا نبی بادی کا یا احمدی وہ ٹوسٹ کرتے ہیں، اور ان کے پاس تو خیر کوئی لاجک ہے نہیں. میں 1-2 دفعہ مجھے واسطہ پڑا ان کے ساتھ، وہ سیف نام تھا، پتہ نہیں سنا. بات پھر لمبی ہو جائے گی. جو جی ڈیٹیلز آپ نے ڈیپ اسٹیٹ بھائی بتائی ہے، جو اپنی آپ نے اسٹیٹ بتائی ہے اپنی پروفیشنل لائف کی، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹیلز والی ڈیبیٹس ہیں ان کے اندر انگیج نہ ہوں، یہ میرا مشورہ ہے. تو باقی سطحی گفتگو جو ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنی سچویشن بتائی ہے نا، اس سچویشن کے مطابق اب آپ کہہ رہے ہیں عربک گرامر وغیرہ، یہ پروپر فن ہے جس کے اوپر بیٹھ کے محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. منیمم 6 مہینے جو ہیں آپ کو دینے ہوں گے اپنی لائف کے. تو وہ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف آپ کو اجازت دیتی ہے، اتنی اسپیس دیتی ہے کہ آپ یہ معاملہ نکال سکیں، تو پھر تو آپ کا انٹرسٹ ہے، اچھی بات ہے. ادروائز یہ ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ٹھیک ہے، تو پھر آپ سلولی چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کو ایسا چیزیں سمجھ آنے لگیں گی. کنزیوم کریں، نالج کنزیوم کریں، لوگوں کو سنتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، جس طرح بھی ہے. It all depends on your situation, daily life routine. That's it. کوئی اسپیسیفک ویب سائٹ یا چیز ریفر کریں گے آپ جس سے مطلب جا کے جو ہے، مطلب کتابیں تو اب اس ملک میں ہے نہیں جی، ہم تو کتابوں کا سلسلہ تو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگا. تو آپ اگر آپ کے جو کہتے ہیں نالج سیکنگ کے لیے، اب دیکھیں جی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے، جس طرح احمدی بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹوسٹ کر کے ٹرانسلیشنز رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کی نظر میں سر کوئی ایسی ویب سائٹ کو ہوں جو آپ ریفر کرنا چاہیں؟ میری نظر میں معذرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ گرامر قرآن کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر کئی ٹیٹوریلز موجود ہیں، کورسز موجود ہیں، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آن لائن بھی سرچ میں ڈال سکتے ہیں، وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. میری نظر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. تھینک یو. جی چلیں صحیح، بہت شکریہ عامر بھائی، تھینک یو جی، تھینک یو، جزاک اللہ. جی بہت شکریہ.
جی سیب راجہ صاحب یا حوریہ صاحبہ آپ کو بات کرنا. امیر حق بھائی یہ جو اپنا یہ اسلام 360 ہے اس میں بھی حدیث ساری مل جاتی ہے لیکن کچھ جگہ پہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول کی جگہ نبی کا ورڈ یوز ہوا ہے ٹرانسلیشن میں، لیکن مجھے خود ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا. اصل میں یہ جو ایپس ہیں یا جو آن لائن سارے کا سارا ڈاٹا موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کی بڑی سہولت ہے، مگر میں اپنے مزاج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہر بندہ اپنے طریقے سے ہی معاملہ لے کے چلے، اللہ خیر کریں گے، برکت تو ہوگی نیک نیتی سے. وہ یہ ہے کہ اصل کتابوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے، یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے مسلمان ریسرچرز کے اندر کہ اوریجنل ٹیکسٹ اور اوریجنل متن کی طرف یا اوریجنل کانٹینٹ کی طرف وہ رجوع کریں. ہاں البتہ پھر جب شو کرنا ہے ظاہری بات ہے، جب آپ مثال کے طور پر ابھی یہ ساحل بھائی نے یہ آیت لگائی ہوئی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہ آیت پیش کر دی، مگر اوریجنل متون آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اوریجنل کتابوں کی طرف آپ کا رجوع ضرور ہونا چاہیے، تھوڑی سی محنت ضرور کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ ان ایپس کے تھرو یا ڈیفرنٹ سوشل جو سرچ انجنز ہیں ان کے تھرو جب وہ چیزیں نکل کر آئیں گی نا، تو پھر آپ کو اگر کوئی غلطی ہوگی، کوئی ایسا ایرر آ چکا ہوگا، ہیومن ایرر، تو آپ شاک نہیں ہوں گے اس سے، ادروائز غلطی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ڈبل چیک کرنا جس طرح کہتے ہیں، یعنی یہ کیا کہ آپ نے حدیث کی اوریجنل کتاب سے چیک کر لیا، پھر ایپ سے بھی چیک کیا، پھر ویریفائی کرنے کے بعد یہ چیزیں ہوں. تو یہ شوق اور ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اتنا زیادہ پختگی اور اعتماد پیدا ہوگا، اتنی زیادہ سرٹنٹی آئے گی. جی شکریہ. جی علی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا مجھے امیر حق بھائی جو سا ہے آپ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 35 سمجھا دیں گے؟ اب بھائی بہت بار سمجھا دی ہوئی ہے، یہاں پر اور بھی بڑے لوگ ہیں وہ اس پر بڑی دفعہ بات کر چکے ہوئے ہیں. میں تو سورہ اعراف کی آیت 35 کے اوپر 85 بار بات ہو چکی ہوئی ہے. جس نے میرے سامنے اجرائے نبوت کی آیت پیش کرنی ہے وہ ہمارے دعوے کو، ہمارے کلیم کو، ہمارے مطالبے کو سمجھ کے پیش کرے. آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو میرا کھلا ہے. اجرائے نبوت ثابت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، قطعی الدلالہ آیت سے، پہلے نہیں. لیکن وہ پہلے کی بات اگر مثال کے طور پہ جو اگر بعد میں بھیجنے نہیں ہیں تو یہ بات کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ بعد میں بھیجنے نہیں ہیں تو پہلے تو بھیجنے تھے نا. بہت اچھے. اگر یاد یعنی کروائی جا رہی ہے چار دفعہ، یہ ایسا ہی ہے کہ یا بنی آدم آیا ہے اور یہ باتیں اس طرح کی آئی ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہے. اب ڈیفینیٹلی قرآن مجید اب پچھلے انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا. اچھا آپ سن لیں، اب جواب سن لیں. جی عامر بھائی. ہاں اب رکیے گا، دیکھیں وہ جو سیاق ہے وہ بتائے گا، سیاق ہے وہ بتائے گا کہ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے. اب یہی آیت سامنے لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. بنی اسرائیل میں رسول آنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اللہ تعالیٰ نے کہا کفینا، ہم نے سلسلہ جاری کیا. اب کیوں نہیں آ رہے بنی اسرائیل میں؟ قادیانی مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں رسول آتے ہیں پے در پے، کدھر گئے وہ بھائی؟ سلسلے کے اجرا کا مطلب اور ہے، ایک خاص مقام کے بعد اجرا کا دعویٰ اور ہے. ہم یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اجرائے نبوت کے ہم بھی قائل ہیں. اصل مسئلہ ہے اس کے بعد کا، اس کے بعد کی کوئی آیت پیش کر دیں. اللہ کے لیے مشکل تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہتے کہ نبوت جاری ہے قرآن کے اندر کہیں کسی جگہ پہ. تو آیت نمبر 35 تو بالکل کسی ان کے دعوے کے اعتبار سے کسی کام کی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں. میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اگر جو 4 بنیادی طور پہ تعلیمات دی گئی ہیں یا بنی آدمہ سے مخاطب کر کے، اگر وہ آج کل کے دور کے لیے مفید نہیں تھی بات، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجنے ہی نہیں تھے، تو پھر یہ بات ایک کرنے کا، اگر بھیجنے نہیں ہے تو یہ والی بات کی کوئی کیا اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کون سی بات؟ وہی بات کہ جب میں تمہیں نبی بھیجوں تو وہ جو 35 نمبر آیت ہے اس بات کا. ادروائز اگر معاذ اللہ استغفر اللہ،
وہ تو ایک بلف ہوا نا، وہ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو ایک بلف ہے کہ بھیجنی بھائی ہے کام بھی، اور ویسے بتائیں، کام بتائیں، کیا کام کہا ہے؟ بلف بلف تو بعد میں ہوگا نا، پہلے پتہ تو چلے ہے بھی آپ وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ آیت پڑھیں نا تو اس میں وہ واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا کام ہے بتائیں مجھے، کیا کام ہے اس میں؟ جو صورت، ایک منٹ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، مجھے اسکرین چینج کرنی پڑے گی، ایک منٹ۔ پہلے ایک غلط بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد شور ڈالنا کہ بھئی یہ تو غلط ہو گیا، غلط، او بھئی پہلی بات ہی غلط ہے۔ جب پہلی بات ہی صحیح ثابت نہیں ہوگی تو دوسری یا بات بنی آٹومیٹکلی آدم زائل ہو جائے گی۔ اما یاتینکم رسول یقصون علیکم، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں کوئی غلطی ہوئی تو بتا دیجیے گا۔ یقصون علیکم آیاتی، کہ جب تمہارے پاس تمہارے میں سے ہی منکم، جب تمہارے میں سے ہی رسول آئیں اور تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں۔ اب یہ بات اگر نبی بھیجنے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید میں یہ بات آ رہی ہے، کوئی اگر مثال کے طور پہ پہلے بات تھی تو پھر تو پہلے ہونی چاہیے تھی نا، لیکن قرآن مجید میں اس بات کا آنا اور یہ بات کہنا، مطلب استغفر اللہ معاذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک بلف ہے نا۔ بلف کا پتہ نا آپ کو کیا ہوتا ہے، کہ ایک بات بندہ کہہ دے اور کرنا نہ ہو تو وہ بلف ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کریں۔ ٹھیک ہے، اس پر نا کو 75 بار بات ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قادیانی خود نہیں، مجھے لگتا ہے بور ہو گئے ہیں، مگر صرف پنگوں کے لیے، وہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، بس رولا پائی رکھو، پیسے اس چیز کے ملتے ہیں۔ میں اب جو بات کرنے لگا ہوں میرا بھائی غور سے سننا، دو چیزیں اس میں، میں نے متعدد بار یہ بات کی ہے کہ قرآن نے 3 موضوعات کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ ان 3 چیزوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلی تھیں اول مخاطبوں کے ہاں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، اور نمبر 3 منصب نبوت۔ یہ چیزوں سے فیبریکیشن کی وجہ سے، اسی طریقے سے انٹرپولیشن کی وجہ سے وہ لوگ ان کانسیپٹ کے حوالے سے کنفیوز ہو چکے ہوئے تھے، لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن نے ان تینوں موضوعات کے اوپر بڑی شروبت سے بات کی۔ اب یاد رکھیں کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدم اور حوا ان کو ایک خاص مقام سے نکالا گیا، اس کے بعد آدمیت کا اس دنیا کے اندر شریعت کی تکلیف کے اعتبار سے آغاز ہوا، لہذا اب انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کیسے جو بنی آدم ہے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، اس کی خبر آپ کو دے دی گئی۔ وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے۔ میں تو صحیح بتاؤں آپ کو، اس آیت کے اوپر بات کرتے کرتے میں تو سیدھی بات بور ہو گیا ہوں، یعنی جو استدلال قادیانی کرتے ہیں سے رتی برابر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب کے کان میں کون بول گیا؟ مرزا صاحب پہ آ کے یہ فارمولہ رک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ اس رسول کے اندر تو مطلقاً وہ رسول بھیجے گئے ہیں جو شریعت کے آئیں گے، تو پھر شریعت کے نبوت کیوں یہ ختم کرتے ہیں، کیوں اس کا منقطع مانتے ہیں، انقطاع مانتے ہیں؟ تو ایسے ہی بس ٹائم ویسٹ کرتے ہیں نوجوانوں کا مرے۔ ہاں بھائی جی، تو کہتے ہیں ایک تو الیوم اکملت لکم دینکم، اور دوسرا ومن یطع اللہ والرسول۔ یہ جو 2 آیات ہیں یہ جو شریعت ہے یا جو شرعی نبی ہے اس کے ختم ہونے پہ دلیل ہیں، ختم ہونے پہ دلیل ہیں۔ تو دیکھیں وہ خود آیات ہی بتا رہی ہیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب اسلام ایک بطور دین مکمل ہو گیا ہے، ایک چیز مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو کوئی نیا دین، ایک نئی شریعت کا تو کوئی میک سینس نہیں کرتا۔ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے جو آیت پہلے پڑھی ہے نا سورہ اعراف کی 35، وہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ مکمل ہوگا ہی نہیں کبھی، اگر آپ نے جرائم نبوت ثابت کرنی ہے اس سے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ قرآن میں یہ دونوں آیتوں کو پیش کر کے آپ کے سامنے تضاد پیش کر رہے ہو۔ دیکھیں اگر اس کو، اور پھر انسان قیامت تک آنے ہیں کہ نہیں؟ وہ خاتم النبیین میں بھی ایک افضلیت ہے، اور یہاں پہ بھی اتمامتا میں بھی افضلیت ہے۔ افضلیت پہ نہیں جانا، ابھی افضلیت پہ شفٹ نہیں کرنا۔ قیامت تک انسان آئیں گے، جی جی، وہ بنی آدم ہوں گے، ایسے ہی۔ اب رسول روک کے دکھاؤ مجھے،
اپنے ہاں تو فارمولے میں کے مطابق. کون کہہ رہا ہے رسول نہیں آئیں گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو شریعت والے نہیں آئیں گے. ہاں تو شریعت والے نہیں آئیں گے نا، کیوں لیکن دوسروں کی پابندی کس نے لگائی ہے؟ بھائی؟ کیوں نہیں آئیں گے شریعت والے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ دین مکمل ہو گیا. کیوں بھائی؟ آیت کہہ رہی ہے بنی آدم آتا رہے گا. کہ آپ مجھے بنی بتاؤ، رکنا تب چاہیے تھا، شریعت کے رسولوں کا سلسلہ تب رکنا چاہیے تھا جب بنی آدم رکے آپ کی اس آیت کے مطابق. یہ اسے آپ کیسے کہتے ہیں لے رہے تضاد. ہیں؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ آپ نے جاری کیا ہے 35 کے اندر سے بنی نہیں، آدم آ رہے اس ہیں. بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن آپ مجید کی کی آیت کس 35 آیت پہ، کی؟ آپ کی آیت 35 لیکن پہ. وہاں پہ صرف رسول ہے نا، یا بنی آدم اما یات ینتقم رسول منکم، وہاں تو پہ شریعت والے رسول سے کیا آپ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کون سے آئیں گے؟ شریعت کے بغیر آتے رہے ہیں بنی آدم سے پہلے. موسیٰ علیہ السلام بغیر شریعت کے تھے. بغیر شریعت دیکھیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ کچھ شریعت کے ساتھ تھے، کچھ بغیر شریعت کے تھے. اب یہ فرق کہاں یہ لکھا ہے ہے، اس آیت میں؟ یہ کہاں لکھا ہے اس آیت میں 35 اس میں؟ آیت آپ نے یہ مراد لی نا، تو آٹومیٹکلی میں نے نہیں اپوزٹ مراد مطلب لی، تو میں سامنے آپ آ کی گیا. مراد آپ لے نے کے کہا چل کہ رہا ہوں. شریعت والے کیوں نہیں آ سکتے، میں تو نے اس کا نہیں مطلب مراد یہ ہے کہ لی، آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ شریعت والا اور میں غیر نے شریعت نہیں والا مراد ہوتے لی. ہیں. او بلا، بہت اچھے قائل ہیں. آپ سے بات کرنا فضول ہو گیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ فرق کرنا بھول گیا ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور میں کون سی بات آپ کی پکڑ رہا ہوں. آپ سے بات کرنا یہیں سے فضول ہو گیا. پتہ کیوں؟ چلیں کیونکہ میں ٹھیک ہے. آپ کے استدلال کو بنیاد بنا کے ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ مان گئے ہیں، تو آپ سے بات کرنا فضول ہو گیا. کیونکہ جس بندے میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ کس قول کو کس لیے استدلال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں جمناسٹک، مینٹل جمناسٹک. وہ ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھیں ایک منٹ رکیے گا ذرا. وعلیکم السلام. یہ چیز سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ ایک آیت آپ پیش کرتے ہیں اجراء نبوت کے لیے، اس میں جو جملے ہیں اگر آپ نے اس کو اجراء نبوت کے لیے پیش کرنا ہے تو، یہ میں دوبارہ بول رہا ہوں، اگر اس آیت کو اجراء نبوت کے لیے پیش کرنا ہے تو وہ جنرک سٹیٹمنٹ ہے، کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. بنی آدم میں یہ آتے رہیں گے آپ کے دعوے کے بقول. اگر اس سے اجراء نبوت لینا ہے، پھر یہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہی سلسلہ جب تک بنی آدم ہے رہنا چاہیے، تب وہ آیت اس بنیاد پر ثابت ہوگی جو آپ پیش کر رہے ہو، ادروائز نہیں. بیچ میں ذرا سی چیز ہوئی تو آپ کے الفاظ بولنے لگا ہوں، آپ کے الفاظ. اسی لیے میں نے کہا مجھے بات کرنا اس لیے فضول ہو گیا کہ ایک بندہ جب ڈیفرینشیٹ ہی نہ کر پائے کہ میری بنیاد کیا ہے. تو اب سن لیں، اگر اس آیت کے کوئی اور معنی نکالے جائیں چاہے دوسری آیتیں پکڑ کے، تو پھر وہی لفظ بولے جائیں گے جو آپ نے بولے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بلف کر رہے ہیں. جی جناب میری بات ختم ہوگی. عامر بھائی ایک بات کرنی ہے اگر آپ کوئی اور بات نہیں کر رہا تو. جی جی بھائی کریں بھائی. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے بالکل وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا. لوگ آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. بہت اچھا کیا جو آپ نے جس انداز میں ابھی جواب دیا نا، ویری گڈ، اور اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ویل ڈن، زبردست. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے ہر ایک نوشن جو ہے جس کی بے بنیادہ نوشن اور جس کا جو ہے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس پر جو ہم یہاں کر بیٹھ کر تو ان کو تقریریں سناتے رہیں. بہت اچھا کیا آپ نے، تھینک یو. نہیں جزاک اللہ. سورہ اعراف میں نے پہلے کہا ہوا ہے ہمارا مطالبہ قرآن سے جس آیت کا ہے اس کو غور سے قادیانی حضرات سن لیں. اس کے علاوہ کوئی آیت پیش کریں گے وہ مجھے گدگدی کرنے کے مترادف ہے. ابھی میرا موڈ نہیں ہے ہنسنے کا. جو آیت پیش کرنی ہے ہمارا مطالبہ سن لیں. اجراء نبوت کی قطعی الدلالہ قرآن سے ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ثابت کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں. پہلے کے ہم بھی قائل ہیں، لہذا بعد کی کوئی آیت پیش کرنی ہے، کیونکہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ بعد میں اجرا جاری ہے، یعنی جاری ہے، اجرا ہے. وہ ایک بندہ آیا، وہ کچھ عرصہ پہلے ہماری براڈ کے اوپر آ کہنے لگا جی وہ فلانی آیت ہے غالباً میرا سورہ یوسف کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے مان لیا تھا کہ نبی نہیں آئیں گے تو وہ انکار کرنا. میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بھی اگر ختم نبوت کا قائل ہوتا، ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ واقعی غیر اسلامی عقیدہ ہوتا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں.
تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی کا اگر یہ عقیدہ ہوتا تو وہ عقیدہ بھی غلط ہوتا، کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک آئے گا جس کا نام احمد علیہ السلام۔ تو اس لیے ہمارا وقت ضائع نہ کریں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی۔ وفات مسیح کے موضوع کے اوپر بھی اسی طرح کی آیات پیش کی، کلو نفس ذائقۃ الموت، لو پھڑ لو دوڑا لائی جاؤ، بھائی کدے لے لائیے دوڑا، کتا کن لے گیا، کتا کن لے گیا، کدے لے بھائی؟ وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی انرجی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے موضوع کے ساتھ۔ دیکھیں امیر بھائی، اس حد تک تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پہلے والی نبوت ہے اس کے اجرا کی بات ہو رہی ہے یا بنی آدمہ سے، اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جب آیت شامل کی ہے، یہ بات ایڈ کی، اب اگر آنے نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پہ پہلے والی بات تو ہو گئی نا، وہ تو جو ہو گئی، اب قرآن مجید میں اس بات کا آنا، یہ بائبل میں یا پرانی کتابوں میں تو نہیں ہے نا، قرآن مجید میں اس بات کو شامل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ سمجھا چکا ہوں، یہی تو سمجھا چکا ہوں۔ آپ اسی بات کو ریورس کریں گے نا، آپ بھی ریورس گیئر لگائیں گے، اسی بات کو ریورس پہ پھرول دیں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات سمجھیں، میرے سوال کو سمجھیں کہ اس بات کا قرآن مجید میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب بھی دے چکا ہوں، آپ سمجھے ریورس گیئر نہیں لگانا ابھی اس بات پہ نا، ریورس گیئر نہیں لگانا، سیدھی بات سمجھے ہی نہیں، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کریں۔ آپ سمجھے ہی نہیں، میں 2 بار اس چیز کو بیان کر چکا ہوں اپنی باتوں کے اندر، مگر آپ سمجھے ہی نہیں۔ میں بتاؤں، میں 2 بار اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کے اس سوال کو، پہلے ہی آپ نے سنا ہی نہیں اس کو۔ بھائی آپ نے یہ کہا ہے کہ پہلی والی نبوت کے ہم بھی قائل ہیں، میں اس چیز پہ سوال ہی نہیں کر رہا، پھر کہہ رہا ہوں آپ اس پوری بات سے صرف ایک استدلال لے رہے ہیں کہ بعد والی نبوت کو ثابت کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس بات کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ چلے ابھی پوچھتا ہوں، ہاں مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو 3 بار ایکسپلین کر چکا ہوں آپ کی بات کو، یہ جو آپ نے پوچھا نا مقصد کیا ہے، اس کو 2 سے 3 بار اپنی بات کے اندر ایکسپلین کر چکا ہوں۔ ابھی صرف ہنٹ دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا، صرف ہنٹ کہ یہ میں بات کر چکا ہوں، ہنٹ دینے لگا ہوں، باقی آپ نے مجھے بتانا تھا کہ مجھے پتہ چلے آپ نے سنا تھا یا نہیں۔ وہ ہنٹ یہ ہے، میں نے کہا تھا قرآن میں 3 بڑے موضوعات ہیں، یہ بولا تھا میں نے جملہ؟ ہاں کیا کہا تھا؟ ہاں ہنٹ میں نے دے دی، اب مجھے بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ قیامت، توحید اور ختم نبوت۔ نہیں، ہاں ختم نبوت نہیں تھا، منصب نبوت، کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ، یہ بولا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اس مقصد کے لیے آئی ہے، یہ آیت آپ کھول کے دیکھ لو، پورا سیاق پڑھو۔ کیا منصب نبوت سے کیا، یہ تو بتائیں نا، منصب نبوت سے کیا آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ منصب نبوت سے اس سے کیا لنک ہے؟ اس لیے میں نے کہا آپ نہیں سمجھے، میں نے 2 بار یہ چیز وضاحت کے ساتھ بتائی کہ پھر ان آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر قادیانی حضرات عام طور پر قرآن سے جتنی آیتیں اجراء نبوت کے تناظر میں پیش کرتے ہیں نا، جتنی آیتیں، وہ سب آیتیں منصب نبوت کی تشریح اور توضیح کے طور پر پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے یہ مراد لیتے ہیں اجراء نبوت، حالانکہ وہ اجراء نبوت کے لیے تھی ہی نہیں۔ اجراء نبوت کے لیے یا کسی نبی کے آنے کے لیے یا سلسلہ کے جاری رہنے کے لیے آیت کا سٹرکچر اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان میں رسول مبعوث کر انہی میں سے جو ان کو آیتیں سنائے اور یہ چیزیں کرے۔ صاف کرسٹل کلیئر پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی آنے والے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ آنے والا ہے، یعنی فیوچر میں آنے والے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جتنی آیتیں پیش کرتے ہیں نا عام طور پر اجراء نبوت کے لیے، ان سب آیتوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی آنے والے کی خبر نہیں دے رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی رسول آتا ہے تو اس کی امت کیا کرتی ہے۔ اب یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ایک ہے بھائی مجھے بولنے دیں، مکمل کرنے دینا، پھر جواب نہیں دیا پھر آپ چھوڑ ڈالتے ہو، پھر مجھے بتانے تو دو۔ نہیں بات پھر آگے کہیں اور چلی جائے گی نا، اور جانے دینا جہاں بھی جاتی ہے، جانے معذرت کے ساتھ کم سے کم جواب سننے کی مت رکھیں۔ بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے بتایا نہیں، آپ ادھر کر رہے ہیں، جب بتانے تو ادھر چلی جائے گی۔ بات کریں جی، بات کریں، ہاں ٹینشن نہ لیں۔ اچھا، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جتنی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ان کانٹیکس میں جا کر پتہ چلے گا کہ جب کبھی کوئی رسول آیا، جب کبھی کسی قوم کے اندر کوئی نبی آیا، اس کے ساتھ لوگوں نے کیا معاملہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 1 ایک یہ کلیئر کرنا، تاکہ
اس کا مقصد کیا آپ سمجھے, قرآن میں لانے کا اس کا مقصد کیا ہے, یہ ایکسپلین کر رہا تھا. 3 ٹاپکس تھے. توحید, کیونکہ مورتی پوجا شروع ہو چکی تھی, بت پرستی, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے تھے. دوسرا, مشرکین مکہ بالخصوص حیات بعد الموت کا انکار کر بیٹھے تھے.